اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا گہرا اور منفرد تعلق ہے جسے مغربی دنیا کبھی پوری طرح سمجھ نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مغرب میں توہین آمیز خاکے چھپتے ہیں اور مسلمان دنیا میں رنج و غم کی لہر اٹھتی ہے تو مغربی دنیا اسے غیر معقول قرار دیتی ہے۔ لیکن یہ تعلق پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے تشدد کی شکل اختیار کرنا شروع ہو گیا ہے، جس کو عام طور پر قانون توہین رسالت یعنی 295 کا غلط استعمال کہا جاتا ہے، اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ قانون بذات خود نہ صرف ٹھیک ہے بلکہ خدا کا بنایا ہوا ہے، اور ریاست اگر اس قانون پر عمل نہیں کرے گی تو لوگ تو قانون ہاتھ میں لیں گے ہی۔ اس سے ایک اہم سوال اٹھتا ہے، مسئلہ قانون کے غلط استعمال میں ہے یا قانون بذات خود ہی غلط ہے؟ اور اگر قانون غلط ہے تو کیا ایک غلط قانون کا کوئی صحیح استعمال ہو بھی سکتا ہے؟ عام تصور یہ بنا دیا گیا ہے کہ یہ قانون صدیوں پرانی روایت کا ایک تسلسل ہے جس پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ سنی فقہ میں اجماع تاریخی طور پر علماء کے کسی معاملے پر اتفاق رائے ہونے کو کہتے ہیں، جسے پھر قانون کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ اجماع کے اسی دعوے کی بنیاد پر 1986 میں 295 کا قانون پاس کیا گیا اور ہر اختلافی آواز کو خاموش کروا دیا گیا۔ اجماع کے اسی دعوے کی بنیاد پر 1991 میں وفاقی شرعی عدالت میں توہین کی سزا صرف اور صرف موت بطور حد یعنی براہ راست خدائی حکم قرار دیا گیا۔ اور یوں اب اس قانون پر سوال اٹھانا اصل میں خدا کے بنائے ہوئے قانون پر سوال اٹھانا ہے، جو سراسر توہین ہی تو ہے۔ لیکن فقہ کی تاریخ اس سے برعکس کہانی بتاتی ہے، جہاں فقہا اس معاملے کو بہت باریکی سے دیکھتے ہیں۔ فقہا کے ہاں جرم کی تعریف بہت واضح اور محدود انداز میں کی گئی ہے، دوسری طرف سزا کی تعریف بہت لچکدار ہے۔ فقہا کا سزا کے بارے میں بہت اختلاف رہا ہے کیونکہ اسے تعزیر یعنی ریاست کی ثوابدید ہی سمجھا جاتا ہے۔ قانون بنیادی طور پر اسی جرم اور سزا کی تعریف کا نام ہے۔ جرم کی محدود تعریف دراصل وہ شرائط ہیں جو کسی ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں، جیسے کہ بدنیتی ہونا، کوئی شبہ نہ ہونا، واضح اور سر عام توہین کرنا، تکراری یعنی بار بار اور شدت سے کرنا، ثبوتوں کو جانچنے کا سخت معیار ہونا، ملزم کو اپنے قول کی تشریح کا موقع دینا، دماغی توازن درست ہونا۔ یہ بات سمجھنا اہم ہے کہ یہ تمام شرائط ہر فقیہ کے ہاں جرم کی تعریف میں موجود نہیں تھیں۔ البتہ ایک شرط جو آپ کو تمام فقہا کے ہاں ملتی ہے وہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان تفریق ہے۔ ایک غیر مسلمان کا رسول پاک کی نبوت کو نہ ماننا توہین نہیں، اس کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ایک مسلمان کا اس طرح کی بات کا اظہار توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ اب آتے ہیں سزا پر، جس کی تعریف انتہائی لچکدار ہے۔ اسلامی فقہ میں سزا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حد جو قطعاً خدائی ہوتی ہے، اور ایک ہے تعزیر جو قاضی یا اسلامی حکومت کی ثوابدید۔ بلاسفمی یعنی سب رسول اور شتم رسول کو زیادہ تر فقہا تعزیر کے تحت ہی دیکھتے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے معاملے میں زیادہ تر فقہا اس کو ارتداد یعنی دین چھوڑ دینے کے طور پر قابل سزا سمجھتے ہیں۔ اس پر فقہا کہیں زندگی بھر توبہ کی گنجائش دیتے ہیں تو کہیں 3 دن کی۔ کہیں فقہا ناقابل معافی موت کی سزا بتاتے ہیں تو کہیں ملزم کے انکار جرم کو کافی سمجھتے ہیں۔ کہیں کلمہ پڑھ لینا اور نکاح دوبارہ کر لینا کافی ہے تو کہیں عمر بھر قید کاٹنا۔ زیادہ تر فقہا کے ہاں ایک گستاخ مسلمان کو صرف ارتداد کی سزا ہے، لیکن بعض کے ہاں ارتداد کی اور گستاخی دونوں کی، اور بعض فقہا کے ہاں ارتداد جرم ہے ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ارتداد کا قانون زیادہ تر مسلمان ممالک میں نہیں پایا جاتا۔ دوسری طرف غیر مسلمان کی سزا میں اور بھی زیادہ اختلاف اور لچک نظر آتی ہے۔ کہیں کہا جاتا ہے زبانی تادیب کر دیں تو دوسری طرف لازمی موت کی سزا ہے۔ کہیں کوئی معافی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور کہیں نہیں۔ بعض فقہا مجرم کو سزا دے کر مسلمانوں کی بالادستی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو بعض فقہا اسے قابل سزا سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن ہر جگہ یہ ہے تعزیری سزا جو انسانی حکمت اور شعور کے مطابق طے کر کے ریاست کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، جہاں سزا کا ہونا، کتنا ہونا یا نہ ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ ریاست کا مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے ساتھ کس نوعیت کا عہد ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جرم کی تعریف مسلمان غیر مسلمان کے لیے علیحدہ لیکن بالکل محدود ہے، سزا کی تعریف مسلمان غیر مسلمان کے لیے علیحدہ لیکن بہت لچکدار ہے۔ لیکن پاکستان میں جہاں ہر موڑ پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 295 کا قانون اسی فقہی رفائت سے نکلا ہے، ادھر اس جرم اور سزا کی تعریف کو آپس میں بالکل الٹ پلٹ کر دیا گیا ہے۔
whoever by words, either spoken or written, or by visible representation, or by any imputation, innuendo, or insinuation, directly or indirectly, defiles the sacred name of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, shall be punished with death. جرم کی تعریف کرتے ہوئے پہلا لفظ ہی whoever، جو بھی، مسلمان غیر مسلمان کی تفریق ختم کرتا ہے، جس سے جرم کا دائرہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر بدنیتی یعنی malicious intent غائب کر دی جاتی ہے، اور پھر ایسے الفاظ شامل کر دیے جاتے ہیں جو فقہی روایت میں ملتے ہی نہیں۔ انیوینڈو یا اشارتاً سے مراد کسی کے الفاظ میں توہین کا ہلکا سا بھی اشارہ ہونا ہے، جو کہ فقہی روایت میں وضاحت کی شرط کے متضاد ہے۔ انسینیویشن یا تلمیح یعنی کسی کے الفاظ میں غلط مطلب کا شبہ بھی ہو تو جرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی فقہی روایت میں شبہ نہ ہونے کے بالکل متضاد ہے۔ جرم کی تعریف میں شدت کا ذکر نہیں، ہیبیچولی ڈیفائلز کی جگہ ڈیفائلز کر کے تکراری کی شرط بھی ختم۔ حتیٰ کہ قانون کو حد تو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ثبوت کا معیار کسی معمولی سے جرم کا رہتا ہے، جس سے ملزم مجرم میں اور الزام جرم میں بدل جاتا ہے۔ توہین کی تعریف جو مخصوص اور محدود تھی اب لامحدود ہے۔ یہ تعریف نہ صرف شریعت کے منافی ہے، بلکہ لامحدود تعریف کرنے کا یہ اختیار ہی تو ہے جس کو آج ہم قانون کا غلط استعمال کہتے ہیں۔ دوسری طرف سزا کو مسلمان اور غیر مسلمان کے لیے بلا تفریق قرار دے کر ایک سخت شکل دے دی گئی۔ معافی، زبانی تنبیہ سب ختم۔ اب سزا تعزیری یعنی کسی انسانی فہم کا فیصلہ نہیں، بلکہ حد یعنی خدا کی طرف سے دی گئی سزائے موت ہے، جو فقہی تاریخ کے بالکل منافی ہے۔ جہاں تاریخی طور پر مسلمانوں کو توہین سے خطرے محدود تھے، اب یہ خطرے لامحدود ہیں۔ 2010 میں ایک ڈاکٹر سے وزٹنگ کارڈ گرتا ہے۔ اس کارڈ پر ایک عام آدمی کے نام میں محمد بھی لکھا ہوتا ہے، جو کہ عام ہے کیونکہ وہ ہمارے نبی پاک کا نام ہے۔ اس ڈاکٹر کو توہین رسالت کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے اس کو قانون کا غلط استعمال سمجھنا بہت آسان ہے۔ کارڈ گرنا گستاخی یا موت کا پروانہ نہیں ہو سکتا، لیکن 295 کے مطابق یہ شخص نبی کے پاک نام کی گستاخی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ یہ قانون پوچھتا ہے، سوچو اگر اس سے کارڈ گرا نہ ہو بلکہ اس نے جان بوجھ کر پھینکا ہو۔ بالواسطہ، تلمیح اور اشارتاً جیسے الفاظ آپ کو ہر قسم کے اگر مگر کے بارے میں سوچنے کا کہتے ہیں، جب تک کہ کارڈ گرنا زمین پر کارڈ پھینکنا نہ بن جائے، توہین پر پورا نہ اتر جائے اور سزائے موت تک نہ لے جائے۔ اسی طرح 2022 میں جب ایک سری لنکن فیکٹری مینیجر جن کو اردو یا عربی نہیں آتی دیوار پر لگا ایک پوسٹر اتارتا ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے اور اسے توہین کے الزام میں زندہ جلا دیا جاتا ہے، تو سب ایک آواز میں بول پڑتے ہیں کہ یہ قانون غلط استعمال ہوا ہے۔ لیکن 295 کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں کہ ان صاحب کی نیت کیا تھی۔ قانون ان کو اپنے عمل کی تشریح کا موقع ہی نہیں دینا چاہتا۔ 295 کے مطابق اس نے پوسٹر اتارا نہیں بلکہ پھاڑا، اور اب یہ گستاخ ہیں۔ یعنی توہین رسالت کا غلط استعمال ہی 295 کا صحیح استعمال ہے۔ اور پھر یہ ایک مسلمان کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس خطرے کے پیچھے جنونی کھوج لگائے۔ جہاں خطرہ نہ ہو وہاں خطرے ایجاد کرے۔ کارڈ گر جانا توہین، QR کوڈ توہین، پوسٹر اتارنا توہین، دوسرے مسلکوں کی نعتوں میں توہین، دوسرے فرقوں کے عقیدوں اور تاریخ میں توہین، نبی کو نور ماننا توہین اور نبی کو بشر ماننا بھی توہین، پاکستانی کرکٹرز کے سبز جوتوں میں توہین، کرتے پر لکھے حروف میں توہین۔ اور اس توہین رسالت کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ حالانکہ یہ تاریخی اور شرعی طور پر ایک جھوٹ ہے، کیونکہ حقیقتاً توہین رسالت کی کئی سزائیں اور غیر سزائیں ہیں۔ اور اب اگر ہم یہ جان گئے ہیں کہ ان الفاظ انیوینڈو، امپیوٹیشن، انسینیویشن، انڈائریکٹلی بطور حد موت، ان کی جڑیں اسلامی فقہ کی تاریخ میں نہیں ہیں، تو پھر یہ آئی کہاں سے؟ قانون کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ Whoever by words either spoken or written or by visible representation attempts to excite feelings of disaffection to the government established by law in territories of East India Company۔ 1 منٹ، 295 کا پہلا جملہ تو آسانی سے مل گیا، لیکن کسی فقہی تاریخ میں نہیں، بلکہ برطانیہ کے جبری استعماری قانون میں۔ اور استعماری قانون کی یہ نقل ہمیں انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان تینوں ہی جگہ ملتی ہے۔ ان الفاظ کا استعمال بذات خود کسی خدائی قانون کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔
اب آتے ہیں ان الفاظ پر جن کی غیر فقی حیثیت کو ہم نے واضح کیا تھا: امپیوٹیشن، انیوینڈو، انسینیویشن اور انڈائریکٹلی۔ یہ الفاظ آپ کو کسی اور مسلمان ممالک کے بلاسفمی لاز میں نہیں ملیں گی، لیکن امپیوٹیشن انڈین ہیٹ سپیچ لاز میں ملے گا، انیوینڈو آسٹریلین ڈیفیمیشن لاز میں ملے گا، انسینیویشن امریکن لائبیل لاز میں ملے گا۔ یہ بات بہت سنگین ہے کہ وہ الفاظ جو ڈیفیمیشن اور لائبل میں استعمال ہوتے ہیں، جن کی سزا موت کبھی نہیں ہوتی، ان کو توہین کے زمرے میں لے کر سزائے موت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں 295 کے غلط استعمال کو روکنا ناممکن ہے۔ جہاں اسلامی فقی قوانین میں ہمارے فقہا 100 میں سے ایک معصوم مطلب کی بنیاد پر رہائی کے لیے آمادہ ہیں، آج پورا معاشرہ 295 کی بنیاد پر 100 میں سے اس ایک مطلب کی تلاش میں ہے جو توہین آمیز ہو۔ لہٰذا کل کو اگر کوئی اس استعماری قانون کو بدلتا ہے، کوئی ایک لفظ کم کرتا ہے یا بڑھا دیتا ہے، تو یہ کہنا کہ آپ نے خدا کا قانون تبدیل کیا ہے سراسر غلط ہوگا۔ جرم کی تعریف کی گھچ مچ تو دیکھ لی، اب دیکھتے ہیں سزا کی تاریخ۔ اس کے لیے ملیں اسماعیل قریشی صاحب سے، جنہوں نے قانون کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے فقہی کتابوں کا حوالہ دے کے اجماع کا دعویٰ کیا۔ ان سب کتابوں کو، جو بیشتر حنفی ہیں، جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو نا قتل کرو کی رائے ملتی ہے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ نا قتل کرو کی روایت کو اسماعیل قریشی نے قتل کرو کی روایت میں بدل دیا؟ آسان الفاظ میں، جھوٹے دعووں کے ذریعے، جس کی ایک مثال یہ ہے۔ 8ویں صدی میں حنفی مذہب کے بانی ابو حنیفہ کہتے ہیں غیر مسلمان گستاخ کی سزا موت نہیں۔ 12ویں صدی میں حنبلی فقی ابن تیمیہ حوالہ دیتے ہیں ابو حنیفہ کی رائے میں غیر مسلمان گستاخ کی سزا موت نہیں، اور پھر ایک اختلافی رائے دیتے ہیں۔ 14ویں صدی میں حنفی عالم امام بزازی ابن تیمیہ کی کتاب کا حوالہ دے کر کہتے ہیں ابو حنیفہ کی رائے میں غیر مسلمان گستاخ کی سزا موت ہے۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ 19ویں صدی کے عثمانیہ دور کے چیف جسٹس اور حنفی محقق علامہ ابن عابدین نے اس غلطی کو پکڑا اور کہا ابو حنیفہ کی رائے میں غیر مسلمان گستاخ کی سزا موت نہیں، اور یہ کہا کہ اس غلط فہمی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ مستقبل میں مسئلہ ہوگا۔ 20ویں صدی میں وکیل اسماعیل قریشی نے امام ابو حنیفہ کی رائے اپنی وفاقی شرعی عدالت پٹیشن اور کتاب میں ایسے بیان کی: ابو حنیفہ کی رائے میں غیر مسلمان گستاخ کی سزا بطور حد موت ہے۔ ان کی پٹیشن کو وفاقی شرعی عدالت نے 1991 میں اپروو کر کے توہین رسالت کی ایک سزا موت بطور حد قرار دے دی۔ جب 2013 میں ان کے سامنے وہ کتابیں رکھی گئیں جن کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، تو اس موقع پر انہوں نے یہ مانا کہ انہیں تو عربی آتی ہی نہیں۔ اس بات پر ایک منٹ غور کیجیے۔ اسلامی فقہ میں باقاعدہ تربیت تو دور کی بات، انہیں عربی تک نہیں آتی تھی۔ ان کو جب فقہی کتابوں کے ترجمے دیے گئے تو انہوں نے مانا کہ ان کا حوالہ الٹا تھا، یعنی نا قتل کرو کو انہوں نے دنیا بھر میں قتل کرو کے طور پر پیش کیا۔ پھر ان سے یہ گزارش کی گئی کہ پچھلی پٹیشنز تو تبدیل نہیں ہو سکتی، لیکن کم سے کم ان کی کتاب میں یہ غلطی ٹھیک کر دی جائے۔ لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اب اس بارے میں بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور آج بھی ان کی یہ کتاب انہی غلط حوالوں کے ساتھ پاکستان میں بلاسفمی پر بیسٹ سیلنگ کتاب ہے۔ اسماعیل قریشی صاحب تو دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ جھوٹ جو انہوں نے اپنے قلم سے ایجاد کیے، آج وہی جعلی اجماع قائم رکھنے کے لیے مزید جھوٹ پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ جامعہ علوم اسلامیہ کے فتوے میں، جس میں ابو حنیفہ کی رائے کہ غیر مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کو ڈاٹ سے چھپا دیا جاتا ہے اسی جعلی اجماع کو برقرار رکھنے کے لیے۔ پھر جامعہ بنوریہ اپنی ویب سائٹ سے وہ فتویٰ جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلمان گستاخ کو تعزیری سزا دی جا سکتی ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ یہی جھوٹ ملتا ہے اشرف القادری کی زبان میں، اور فرماتے ہیں وہ مثل ہی قال ابو حنیفہ، جب وہ سلمان تاثیر کو قتل کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں اور اپنی طرف سے بنائے ہوئے عربی کے جملے ابو حنیفہ کی رائے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور یہی جھوٹ ملتا ہے ختم نبوت کی کئی کتابوں میں، سیاستدانوں کی تقریروں میں۔ اور جب مفتی تقی عثمانی، مشتاق احمد، مفتی زاہد اور زاہد الراشدی جیسے علماء اس جعلی اجماع کو بے نقاب کرتے ہیں، حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے، تو جھوٹ ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس ناقص قانون کے دفاع کے لیے ایک ایسی حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے جسے تمام فقہا بشمول ابن عابدین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور جو کسی صحیح کتاب میں نہیں ملتی۔
उस ज़ईफ़ और कमज़ोर रवायत को नाउज़ुबिल्लाह कलमे की तरह बच्चों को रटवाया और उन्हें हथियार उठाने पर उकसाया जाता है। एक तरफ हदीस के सबसे बड़े आलिम इमाम बुखारी तौहीन के लिए गैर मुसलमानों का कत्ल नहीं मानते, और इधर जब तक कि सच ला युक्तलू फ़क्तुलू में नहीं बदल जाता। फरमाया मनसब्बा नबिय्यन अगर कानून जुर्म और सज़ा की तारीफ़ का नाम है तो 295 इस्तेमारी और मगरबी रिवायत और नाक़िस इस्लामी फ़िक़्ही तारीख़ का गुंजल है, जो अब न सिर्फ गलत इस्तेमाल होगा बल्कि उस गलत इस्तेमाल को रोकने का कदम भी तौहीन कहलाया जाएगा। यही वजह है कि 1986 में जब तौहीन की सज़ा को सिर्फ मौत बना दिया गया तो मावराए अदालत कत्ल की शरह 4500% बढ़ गई और इल्ज़ामात की शरह 20,000% बढ़ी, जिसमें से एक भी इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं हो सका, यानी 295C का एक भी सही इस्तेमाल नहीं हो सका। और फिर कहा जाता है, देखें, रियासत ने फांसी नहीं दी तो हम कानून को अपने हाथ में लेंगे। एक ऐसा कानून जो तमाम फ़िक़्ही उसूलों का उलट है, ताज़ीर को हद में बदलकर, बदनीयती को हटाकर, वाज़े और सरेआम की जगह इनडायरेक्ट, सख्त सबूत की जगह इंसिन्यूएशन, 100 में से एक मासूम मतलब ढूंढने की जगह एक गुस्ताख मतलब काफ़ी, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की जगह गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, जुर्म की महदूद तारीफ को लामहदूद और सज़ा की लामहदूद तारीफ को वाहिद, मौत। खुदा की तरफ से दी गई सज़ा मौत। अब सोचिए, क्या कानून के इन लफ्ज़ों में रद्दो बदल करना इस्तेमारी रंग को उठाना है या नबी पाक की तौहीन? क्या इस सज़ा को वापस ताज़ीर के तहत लाना इस्माइल कुरैशी की गलती को ठीक करना है या नबी पाक की तौहीन? इस कानून में तब्दीली सिर्फ जायज़ ही नहीं, हर सच्चे आशिक़ रसूल की जिम्मेदारी है। जब कोई शख्स नबी पाक के इश्क में अपनी जान भी कुर्बान का दावा देकर किसी मासूम की जान लेता है तो वह सच्चा आशिक कैसे? एक सच्चा आशिक इस गलत कानून की आड़ में गलत इस्तेमाल करके मासूम जाने और बस्तियां नहीं चलाता। और इन मुजालिम को जब आप इश्क का नाम देते हैं और ये सब कुछ नबी पाक के साथ मंसूब करते हैं और दुनिया इसको नबी पाक का हुक्म समझकर जो गुस्ताखियां करती है, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने 295C के कानून से दुनिया में कोई तौहीन नहीं रोकी, लेकिन दुनिया में तौहीन पैदा जरूर की। क्या एक आशिक और आशिक बनाता है या और शातिम? अब तक 295C की कहानी हमने बहुत लॉजिकल तरीके से बयान की है, लेकिन लॉजिक से आगे ज़रा रुककर गौर करने की ज़रूरत भी है। इस कहानी के हमारे इज्तिमाई इंसानियत पर, हमारी सोच और फिक्र पर बहुत गहरे असरात हैं जिनका सामना करना बहुत ज़रूरी है। जितना हम इस नाक़िस कानून और बयानिए की तायीद करते हैं, उतना ही हम अपने आप को अपनी तारीख़ से महरूम कर देते हैं, उतना ही अपनी इस्तेमारी माजी में अपने हाल को रंग देते हैं, उसी इस्तेमार को जो हमारे और हमारे तारीख़ के दरमियान खड़ा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हम मुसलमानों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ऐसा गहरा और मुनफरिद ताल्लुक़ है जिसे मगरबी दुनिया कभी पूरी तरह समझ नहीं सकती। इसी वजह से ये बात मकबूल है कि हम इस बारे में मगरबी तनकीद को शक की निगाह से देखें। लेकिन फिर इस इश्क को जब झूठ के लिए हथियार बनाया जाता है तो यही इश्क रसूल हमसे तकाजा करता है कि हम पूरी तरह उस वहशत का एहतसाब करें जो इसके नाम पर मुआशरे में फैलाई जा रही है।